جن کو تانے دے کر گئے تھے اسمبلی سے. ریممبر آپ کا ایک بڑا وائرل ہوا تھا جب یہ آئینی ترمیم نہیں ہو پائی تھی, لیکن میں پہلے مصطفیٰ نواز کوکر صاحب کا اس پہ یوں لے لوں. جب نظام دیکھیں, نظام میں خبر لگی نظام جاری رہے گا, مدت پوری کرے گا. بلاول صاحب بار بار نظام کا ذکر کر رہے ہیں. سو میرے خیال میں نظام ایک بڑی ہولسٹک ٹرم انہوں نے استعمال کر رہے ہیں. ڈیموکریسی اب بھول جائیں. اب اس ملک میں میرا خیال ہے یہ کسی کو اس سے لینا دینا بھی کوئی نہیں. وہ یہ ہے کہ طاقت میں آنا کیسے, وہاں پہ رہنا کیسے, اور آگے دوبارہ طاقت لینی کیسے, اور اس کے لیے جو کمپرومائز ہیں وہ سارے کرنے کو تیار ہیں. آج کل بلاول صاحب جو بارز میں, آج بلوچستان بار میں آپ نے سنا جو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ادھر, اس کے باوجود وہ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں میں اپنا ویژن, میں آپ کو بھی سناؤں گا تھوڑی دیر میں. کھوکھر صاحب انہوں نے آج ہی اپنی تقریر میں 3-4 چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کی. ایک انہوں نے کہا کہ نون لیگ نہیں مانتی تھی اس طرح کے فوٹ پہ, اب کیسے مان گئی؟ تو ہم جانتے ہیں کیسے مان گئی, کیونکہ کچھ کرنا ہے جو آپ نے اچیو کرنا ہے, اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون مان گئی ہے. بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم ٹینیور کی بات کرتے ہیں, وہ ایج کی بات کرتے ہیں. میں سارا سناؤں گا آپ کو, لیکن پہلے یہ جو ہم نے بحث شروع کی ہے اس کی بات کر لیں. ایک چیز سے بتا دوں, آپ نے کہا کہ دسمبر تک کی سیاستدان بات نہیں کر سکتے. آپ اپنے شو کی آن ایئر ہونے کی اگلے آدھے گھنٹے کی بات بھی نہیں کر سکتے. اتنا انپریڈکٹیبل ملک ہے, اتنا انپریڈکٹیبل. دیٹس ٹرو. ویسے آپ سے میں کہوں گا نا دسمبر کی بات کریں, آپ کہیں گے بھائی میں کل کا نہیں بتا سکتا, دسمبر کی بات کیسے کروں, لیکن اس ملک میں 5 سال کی بات ہو رہی جناب, کیونکہ ساروں نے اب فیصلہ کر لیا, سیاستدانوں نے جی چلنا پائی. جی شکریہ کاشف بھائی, کافی گفتگو ہوئی ہے, اس میں 2 بات آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا. نظام کی ہم بات کر رہے ہیں, اور میرے خیال سے نظام پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ کیا بانی پاکستان جناح صاحب کے خیالات سے, ان کے تصور سے آج کا پاکستان متصادم ہے یا اسی طرح چل رہا ہے جس طرح جناح صاحب کے خیالات تھے. آج پاکستان میرے خیال میں ان کے جو پاکستان کے لیے سوچ تھی, پاکستان کے لیے جو ان کا تصور تھا, اس سے مکمل الٹ چل رہا ہے. بڑی بحث جو پاکستان نظام چل رہا ہے, دیکھیں نا, بڑی بحث پاکستان میں یہ ہے کہ کیا فوج نظام ہے یا نظام کا حصہ ہے. حصہ ہے نا نظام کا اصولاً, لیکن ایسا حقیقت میں نہیں ہے. تو پھر بلاول صاحب کس نظام کی بات کر رہے ہیں؟ میں آتا ہوں اس طرف. اب جناح صاحب نے جو فوج کا جو رول ہے اس کے بارے میں کوئٹہ کے اندر کھڑے ہو کر کیا کہا, کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ آپ کا کام سیاست میں مداخلت کرنا نہیں ہے. یہ ان کے الفاظ تھے, آپ کا کام سیاست میں مداخلت کرنا بھی نہیں ہے, اور جو پالیسیز بنانا ہے وہ عوام کے چنے ہوئے حکمرانوں کا, سویلینز کا کام ہے, آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ جناح صاحب کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں. وہ تقریر بھی آج کہیں دب کے رہ گئی. اسی طرح ایک اور ستم ظریفی ہم نے کی کہ ان کی 11 اگست کی جو سپیچ اس کو بھی ہم نے غائب کر دیا, کہ جس کے اندر انہوں نے پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو یہ یقین دلایا کہ یہ اس ملک کی جو ریاست ہے اس کا آپ کے مذہب سے, آپ کی عبادت گاہوں سے کوئی تعلق نہیں ہو. خیر یہ بھی ایک بہت لمبی بحث ہے جو ہونی چاہیے اس ملک میں. دیکھیں میں ایک بات بتائیں, میں آئیڈیا آف پاکستان کس کی ہے کہ جو ان تقریروں کو بھول گئے. مجھے اجازت دیجیے, اور جو ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگا کے میں آتا ہوں, میں ادھر بھی آتا ہوں. وہ بلاول صاحب جمہوریت ہم بچائیں گے, مطلب اس کا مطلب میں ادھر بھی آتا ہوں. مجھے صرف موقع دے دیجیے, میں ادھر بھی آتا ہوں. تو آئیڈیا آف پاکستان جو تھا جناح صاحب کے مطابق وہ ایک پارلیمانی جمہوری پاکستان تھا. شروع کے 30 سال ہم نے اس ملک کے اندر الیکشنز نہیں ہونے دیے. پہلا جو ایڈلٹ فرینچائز کے تحت الیکشن ہوا اس کا وہ 28-29 سال کے بعد ہوا. ہم نے لوگوں کو وہ حق ہی نہیں دیا. ساتھ ہم نے پیرل آزادی حاصل کی تھی انڈیا کی, وہ کہاں پہنچ گیا, ہم کہاں کھڑے. اور آج بھی اگر ہم نے پاکستان کو ڈگر پر ڈالنا ہے تو اس کا سب سے پہلا جو نقطہ آغاز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہر ادارہ اپنی حدود کے مطابق کام کرے گا, اور کوئی اپنی حدود دے بھی. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فیٹف کا ذکر کیا کہ جی بڑی کامیابی تھی اس وقت کہ فیٹف میں سے بلیک لسٹ سے نکل کے ہم وائٹ کی طرف آ گئے, کہ نہیں گئے, بلیک میں گرے میں تھے. تو حضرت یہ تو بتائیے اس لسٹ میں گئے کیوں تھے؟ وہ میاں نواز شریف کی وجہ سے تو نہیں گئے تھے, وہ زرداری صاحب کی وجہ سے بھی نہیں گئے تھے, وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے بھی نہیں گئے تھے. سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز تھیں قبلہ وہ کس کے متعلق تھیں؟ وہ میرے یا فیصل بھائی یا کاشف کے متعلق کہہ رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ سر پرابلم یہ ہے اب اس ملک کو چلانا کس. دیکھیں ہم وی آر
2 schools यहां बैठे, जी स्कूल यानी 2 व्यूज हैं। आपकी बात मैं दोनों की, मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं यार फिर जब ये खुद नहीं चलाना चाहते तो क्या करें। आप ये कह रहे हैं उनका काम नहीं, जिनका काम है वो क्यों पीछे हट जाते हैं? इंडिया में जो सियासतदान है उनके सर पे सींग है। अयूब खान साहब के दौर के अंदर हजारों सियासतदानों को एब्डो किया गया, क्या नहीं किया गया? रिकॉर्ड की बात है। ठीक। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लिया, पाकिस्तान बनाने वालों में शामिल थे, बड़े बड़े नाम, उन लोगों को एब्डो कर दिया गया। आपने पॉलिटिकल क्लास को फारग कर दिया। आज भी अगर पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से निकालने का हल मौजूद है तो वो पॉलिटिकल क्लास के पास है। हमारे यहां इस मुल्क में आज 2 चीजों ने पिछले 10 सालों से इस मुल्क को अपनी लपेट में लेके रखा हुआ है। एक्सटेंशंस, चाहे वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो या चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन हो। ये हम क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? 2 जो लोग हैं जो टैक्स पेयर के पैसे से जिनको तनख्वाह मिलती है। सर वैसे आपकी बात ठीक है, नहीं देने वाले भी आप ही है ना करें ना ऐसी बातें। मसला ये है कि वो भाई उठ के कहेंगे देखिए आप ऐसे कह रहे हैं जिस तरह वो एक्सटेंशन खुद उठा के ले जाते। वो नहीं, आप देखते हैं अब कैसे ली अब आप एक कैंपेन चला रही हैं आपकी पॉलिटिशियन के, हमने किस तरह एक नई कोर्ट बनानी है, उसमें इसको बिठाना है ताकि ये रुक जाए और उसको निकाल दे, उसको हम सिविल कोर्ट का हेड बना दें और उसको हम किस तो ये क्या सारा कर रहे हैं? दिस इज इट। मसला ये वी हैव टू अंडरस्टैंड, मेरा क्या कि इसमें हम ज्यादा हमारी भी गलती उतनी है सियासतदानों की जिन्होंने ये स्पेस अपनी मर्जी से खुशी खुशी जाके कहा ये ले सर हम आपकी खिदमत को तैयार हैं। सियासतदानों को आप बरी जुम्मा करार नहीं दे सकते। प्रॉब्लम ये बात अपनी जगह पे ठीक है, सियासतदानों को आप बरी जुम्मा करार नहीं दे सकते, लेकिन क्या इसका मतलब है कि आप उस निजाम को कबूल कर लें? बिल्कुल भी नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि तो हमारे पास क्या है और निजाम क्या होना चाहिए। आज आखिरी बात, आज पाकिस्तान में जो कौमी यकजहती है उसके ऊपर बड़ी जरब लग रही है। आज इन पिछले 10 सालों में हमारी फेडरेशन कमजोर हुई है। हमारे यहां इस वक्त जो सूरत हाल है इस्लामाबाद से बाहर, उसके ऊपर हम गुफ्तगू नहीं कर रहे। हमारी गुफ्तगू फकत इन चीजों पर महदूद है कि जी आईनी तरमीम आ रही है नहीं आ रही है, हम उसके फेडरेशन पे होने वाले असरात की बात ही नहीं कर रहे। लेकिन उसकी कल एक सूबे की सेनेट के अंदर रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है, उस सूबे के अंदर ऑलरेडी हालात खराब है, और आप कहते हैं कि उस सूबे की सेनेट के इलेक्शंस नहीं हुए, उसकी रिप्रेजेंटेशन के बगैर हम जाके इतनी बड़ी चीज कर लें और उस असेंबली के जरिए करें जिसकी लेजिटिमेसी पे सवाल आते हैं।